جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، اے صبا صبا صبا، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، ارے کچھ تو دے خبر مجھ کو، کچھ تو دے خبر مجھ کو، ارے لا کے تو مدینے کی۔ آر کے مشاعرہ میڈیا۔ حضرت والا کو جو ہے نا میں خطاب کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ میں مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدلتے ہیں۔ وقت آنے دے دکھائیں گے اے آسماں، وقت آنے دے دکھائیں گے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی نصیحت سے تم آپ کو مستفید فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، اسٹیج پر رونق افرز علماء کرام، بالخصوص صدر جلسہ عالی جناب حافظ محمد فہیم الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی شیخ جابر اشاعتی صاحب، اور اسی طرح بچکندہ منڈل کے حضرت مولانا رضوان القاسمی صاحب، و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کے ذمہ داران مولانا عبد الرحیم صاحب اور مولانا معین اکبر صاحب یہ مدرسے کے ذمہ داران ہیں۔ ان کی دعوت پر آج یہاں پر حاضری ہوئی اور بہت خوشی ہوئی کہ مدرسے کو بالکل لبے سڑک اور زمین کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر قبل مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی شیخ جابر اشاعتی صاحب جس عنوان پر خطاب کر رہے تھے کہ مدارس کے جو خدمات ہے اور مدارس کی وجہ سے کیا کچھ ملک کو ملا، اور میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو گے اپنی پیاری چیز کو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ خیر، اس آیت کا اصل اور اس کا پس منظر تو کچھ اور ہے۔ جو کفار اور منکرین تھے ان کے صدقات کے بارے میں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیکی میں جو کمال حاصل کرنا ہے وہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اب جو کہ مدارس چل رہے ہیں، آپ سب پورے ملک کے مدارس کا
یا صرف اپنے پاس جو آج یہ فتح اللہ پور کا جو مدرسہ ہے ان میں جتنے طلباء ہیں ان کی تعداد کو دیکھیں گے اور فیصد کا اندازہ لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 85 سے 85% غریب طلباء ہوں گے، اور پھر ان میں بھی جتنے مدارس سے ایسے طلباء ملتے ہیں جو اسکول میں نہیں چل پاتے، اور محلے میں اور خاندان میں جو بچوں سے تنگ آئے ہوئے رہتے ہیں، ارے بھائی انہیں اسکول میں نہیں پڑھ رہا، ایسا کرو اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آپ جو قوم بھی جو مال دیتی ہے، زکوٰۃ، صاف مال نہیں، مال کا میل، اور پھر جو بچے ہم دیتے ہیں، وہ بچے جو 4 میں سے جو کند ہے، شریر ہے، وہ ایسے بچے دینے کے بعد اور ایسا گندا مال دینے کے بعد، مال کا میل، زکوٰۃ، دینی مدارس کی برکت یہ ہے کہ ایسے جیالے پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم اپنی محبوب ترین چیزوں کو مدارس کے لیے دیں گے، جس طرح گجرات میں ہم نے سنا ہے کہ کئی ادارے ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ دی نہیں جاتی، لی بھی نہیں جاتی، وہاں پر عطیات پر مدرسے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو مدرسے ہے، یہ اس میں پڑھنے والے طلباء مہمانان رسول ہے، تو یہ کس کا مکان ہوا؟ مساجد اللہ کے گھر ہے، تو مدارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ تو ایسے کچھ مالدار ہیں جن کا یہ ذہنی خیال ہے کہ ہم اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، عطیات دیں گے، اپنا صاف شفاف مال دیں گے۔ یہ تو قرآن کریم کی برکت ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل دیا، اور بچے کند اور شریر، اور جس سے محلے معاشرے کے لوگ، خاندان کے لوگ تنگ تھے، ویسے بچے دیے، تو آج وہ اسٹیجوں کی رونق اور اپنے علاقوں کی وہ دینی اور مذہبی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اپنی محبوب ترین چیز نہیں دی۔ ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اچھے گھرانے کی بھی بچے آتے ہیں اور لوگ مال دیتے ہیں، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے کہ ہم اچھے بچوں کو نہیں، اگر ذہین طالب علم ہے اور اچھے نمبرات اسکول میں لاتا ہے، اگر اس کے ذہن میں آ گیا، والد کے ذہن میں، کہ چلو اس کو میں حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، تو خاندان کے لوگ اس سے بولیں گے، ارے اتنا اچھا بچہ ہے نا بھائی، اس کو کیوں کو مدرسے میں ڈالتے، اس کو اسکول میں چلنے دو۔ خود میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے ایک دوسرا بچہ، منجلا بچہ، بہت ذہین ہے، میں مدرسے میں ان کو داخل کر دیا، ابھی 15-16 پارے حفظ ہوئے، تو میرے پڑوس کے میرے ایک دوست تھے، ارے انہیں تو ذہین بچہ ہے نا، اس کو کہیں کو مدرسے میں ڈالے تم، وہ جو اور ایک بچہ ہے ذرا کند ہے، اس کو ڈالنا تھا۔ ایسے دور میں ابھی بھی یہ ذہن ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ نیکی میں کمال اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ تو صدقہ خیرات بھی ہم دیتے ہیں مدرسوں کو۔ پہلے تو اور بری حالت تھی، اب تھوڑی تھوڑی ہوئی۔ پہلے مدرسے کے بچے اگر آتے مٹھی فنڈ وغیرہ وصول کرنے کے لیے، یا مدرسے سے کوئی آتے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ یتیم خانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے۔ آپ کی جو محنت رہی نظام آباد میں، انہوں نے یتیم خانے کے نام کو ہٹا کر مدرسے کو ایک مدرسے کی شکل دی، اور انہوں نے جو اصول، ضوابط، قوانین بنائے، ایسے ایسے بچے ہوں گے تو ان کے داخلے ہوں گے۔ اچھا آپ بتائیے کہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ایسے بچے ہم دے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور بہت شور کر رہے تھے، بھئی وہ حافظ صاحب چوری کرے، حافظ صاحب چوری کرے، ارے حافظ صاحب چوری کرے، بار بار بول رہے۔ ان کے پاس ایک صاحب وہی نعرہ لگاتے ہوئے آئے کہ اب مولانا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ قوم کا سب سے شریف شرفاء میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور یہ حافظ تو چور ہے۔ حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ ویسا نہیں ہے آپ جیسا بتا رہے ہیں، کہ حافظ قرآن چور نہیں ہے، محلے کا چور بچہ تھا، اس کو آپ مدرسے میں ڈال دیے تو انہیں چور حافظ بن گیا، تو انہیں نکل کے بھی وہی کر رہا۔ آپ اچھے بچے کو نہیں دیے، چور تھا حافظ بن گیا۔ اب آپ یہ مت بولیے کہ حافظ قرآن چور ہے، چور تھا حافظ بن گیا۔ آپ مدارس والوں کا شکریہ ادا کیجئے کہ وہ گھر میں، خاندان میں سب کچھ ستا رہا تھا، چور چکا تھا، اس کو حافظ قرآن بنا دی۔ میرے عزیز دوستو، آج کی جو صورتحال ہے اس میں جو مدارس کا کردار ہے اور دینی مدارس کی جانب سے جو افراد باہر آ رہے ہیں
وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ پوری ملت کے لیے اور تمام شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اب تک بھی جیسا کہ مفتی جابر صاحب نے کہا کہ اب تک بھی اتنے گئے گزرے دور میں اور اتنے گئے برے حالات میں بھی امن باقی ہے اور سکون باقی ہے، تو یہی مدارس کی برکت ہے. اور اسی میں سے فارغ ہونے والے لوگ جو علماء کہلاتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی تنخواہوں میں مساجد کی ممبروں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں. ایک عرصے تک محنت چلی، بلکہ محنت کی کیا ضرورت ہے، ہم سب کی کاہلی ہے مساجد کو ویران کرنے کی. یہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران ہیں، آپ معلوم کیجئے کتنے مساجد ویران تھے جس کو ختم نبوت کے ذمہ داروں نے آباد کرنے کی کوشش کی. اب ایک سازش چل رہی ہے مدارس کو ویران کرنے کی، اس لیے کہ مساجد کو جو امام ملیں گے، خطیب ملیں گے، وہ تو مدارس سے ملیں گے. اب مدارس کو ویران کر دو، خود بخود مساجد ویران ہو جائیں گے. مدارس کو کس طرح ویران کریں گے، ان کی الگ الگ سازش ہیں. اب اس وقت وہ موقع نہیں ہے، لیکن مدارس کے بارے میں برائی، محتمم کے بارے میں برائی، وہاں پر فارغ ہونے والے کے بارے میں، وہاں کے معلم کے بارے میں بدگمانی. ارے بھائی جو مہمان رسول ہے ان کو کم از کم آپ کچھ دے نہیں سکتے تو محبت کی نظر سے تو دیکھو. اور یہ چاہتے ہیں اگر محتمم صاحب کی گھڑی اچھی آئی، ہاں مدرسے کا ڈال لینے ہوں گے. کیسا گھڑی اتنی اچھی کہاں سے آئی ان کے پاس؟ کل تک نیچے تھے، آج اتنا اچھا ان کا اسٹیٹس ہو گیا. یہ سب مدرسے کا. آپ پہلے تو یہ سوچتے جو مالدار لوگ ہیں اگر پڑھائیں گے تو بیچارہ کھائیں گا کیا اور مینٹیننس کیا کریں گا. پھر جب مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیے جو لوگ اچھی خاصی زندگی گزارتے ہیں، جن کے کئی ہزار روپے ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں رہتا. مسجد کے امام صاحب کو دیکھیے، مؤذن صاحب کو دیکھیے، مدرسے کے معلم کو دیکھیے. معاف کرنا، کسی مالدار کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، ان کا لباس کروڑ پتی کے لباس سے کچھ کم نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. تو عزیز دوستو، آج ہم کو ضرورت ہے ہمارے گھر میں جو ذہین بچے ہیں ان کو مدرسوں سے آپ جوڑیے، ان کو مدارس میں داخلہ کروائیے، تاکہ یہ بچے پڑھ کر نکلیں گے تو اور بے نیازی کے ساتھ ملت کی، قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جو مال ہے، زکوٰۃ تو کہیں بھی ہر صورت دینا ہے. آپ زکوٰۃ دے کر آپ مدرسے کے محتمم پر، ان کے انتظامیہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اگر آپ زکوٰۃ دیے ہیں اور انہوں قبول کر رہے تو ان کا آپ شکریہ ادا کرنا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مصرف، صحیح مصرف ہم کو مل گیا، پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ کی رقم بھی کہیں جاتی تھی. محتمم صاحب آپ کا شکریہ، اور منتظم صاحب کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مہمانان رسول کو تو آپ کو زکوٰۃ میں سے نہیں بلکہ عطیے میں سے، اپنے محبوب اور پسندیدہ مال میں سے ان کو آپ کھلانا چاہیے. اور یہ ایک ہمارے پاس ماحول بنانا چاہیے کہ غلے کا جو ماحول ہوتا ہے، فصل جو ہوتی ہے، اس میں سے ہم اچھی فصل مدرسے کو ہم کو روانہ کرنا چاہیے. اور جس وقت آپ کے پاس مال آئے اور اس مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ عطیات کو، دینی مدارس کو آپ کو فراغ دلی کے ساتھ اس نیت سے کہ یہ مہمانان رسول کو جائے گا، آپ اچھا مال دیجئے اور اچھے بچے آپ مدارس کو دیجئے تاکہ قوم ملت کی اور اچھی خدمات ہو سکے. اب ایک تو وہ لوگ سازش کر رہے ہیں مدارس کو بدنام کرنے میں، ہم بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پڑھیں گا تو کھائیں گا کیا. پھر جو اچھا کھا رہا وہ بھی دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا، یہ مول صاحب اتنا اچھا کھا رہے، اتنا اچھا رہ رہے. ارے میرے بھائی، آپ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ پاک لیے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، ہر ایک کو رزق ملنے والا ہے، ہر جاندار کو. تو کیا مولوی بھوکا مریں گا؟ ہرگز نہیں. اپنے جو ذہین طلبہ ہے ان کو آپ، ذہین بچوں کو مدارس میں داخلہ کروائیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول میں مت پڑھائیے، آپ اسکول میں بھی پڑھائیے اور ان کو ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس میں بھی پڑھائیے تاکہ مدارس آباد رہے. اور ہمارے پاس کیونکہ اب ایک کام چل رہا، یہاں پر اس موقع پر بولنا نہیں لیکن بولنے کی سخت ضرورت ہے. مدارس میں تلنگانہ میں ہمارے پاس مہاراشٹر کی طرح نہیں ہے، یہاں پر طلبہ کی انحطاط ہوتی جا رہی ہے، طلبہ کی کمی ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر ٹمرس کے نام سے حکومت تلنگانہ جو ادارے چلا رہی ہے اس میں بھی غریب بچے جانے والے. اور ہمارے پاس مدرسوں میں پہلے غریب بچے آتے تھے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب
ایک مرتبہ اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ جب امریکہ کا صدر بل کلنٹن جب ہندوستان بلکہ حیدرآباد آئے تھے، اس وقت ایک بیوروکریٹس یعنی پورے آفیسرز کی میٹنگ ہوئی، تو ان کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کے بچوں کا کیا حال ہے. یہ میں اپنی بات نہیں، سجاد نعمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ان کو آج کل ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کی بات چل رہی، میں اس پہ سے بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بچوں کو اتنا مصروف کر دو اسکولوں میں اور اتنا مصروف کر دو ٹیوشنوں میں کہ ان کو مدرسہ تو دور کی بات، مکتب جانے کے بھی لیے وقت نہ ملے. وہ خود اپنے آپ میں آگے چل کے جو لوگ یہودی جو چاہ رہے وہ اپنے رستے پہ اپنے آپ چل جائیں گا. اس کی کھلی مثال یہ ہے کہ کرناٹکا میں جب حجاب کا مسئلہ چلا تو حجاب کا مسئلہ جب کورٹ سے رجوع ہوا تو ایک مسلم جج نے یہ کہا کہ پردہ اور حجاب کا قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں تو پڑھے نہیں قرآن. یہ میں اپنی بات نہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اخبارات میں آئی یہ بات. تو ہماری حالت یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے دنیا کے حساب سے تو اتنی آگے جائیں گے، دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیے. اور اگر دین میں جائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ پھر اس سے دیندار بننے سے، حافظ قرآن بننے سے کیا ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، اب یہ ہم کو پرانی سوچ اور جو مخالفین مدارس کی جانب سے پھیلائی ہوئی سوچ سے باہر نکل کر ہم کو حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اچھے بچوں کو، ذہین طلباء کو مدارس میں دیں گے اور اپنا مال اگر آپ مدارس میں اچھا مال دیں گے تو پھر دیکھو ابھی مال کے میل سے اور شریر اور کن بچوں کے ذریعے سے یہ نتیجہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اچھا مال اور اچھے بچے مدرسوں کو دیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوگا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ فتح اللہ مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کے ذمہ داران کو اور آج جتنے طلبہ یہاں پر آئے ان سب کو. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے کی جانب سے، ادارے کا، کہ ہم کو بلا کر جو عزت افزائی کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی. میں سب کا شکر گزار ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم کو دینی مدارس سے مضبوط رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دینی مدارس کو دن دوگنی رات چگنی ترقی کی جتنی راہیں اس میں ہم سب کو معاون بننے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین وما علینا الا البلاغ. میری مراد حافظ محمد فہیم الدین صاحب منیری، جن کی صدارت میں یہ اجلاس عام منعقد ہوا ہے، چل رہا ہے، حضرت والا کی ہی صدارت ہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ہم تمام کو اپنے قیمتی کلمات سے مستفیض فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دیر سے آپ کے سامنے ہمارے مقررین اکرام اور طلباء نے سلام پیش کیا. جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے. میں پھر سے سلام عرض کرتا ہوں، چاہے آپ تک پہنچے میری آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ اہم اجلاس مدرسہ فیض القرآن فتح اللہ پور کا بہت ہی کامیاب انداز میں چل رہا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم حضرت تشریف لا چکے ہیں، اس لیے حضرت کا بیان ہم کو سننا ہے. اس سے پہلے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں. پہلی چیز، ہم سب آج یہ نیت کر کے جائیں، ارادہ کر کے جائیں اور ابھی نیت کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پوتروں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کے بچوں کو ترغیب دلا کر حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے. سب بنائیں گے وہ انشاءاللہ. اور دوسری چیز، ہم مدارس کا تعاون کریں گے. کس اعتبار سے تعاون کریں گے؟ روپے پیسے کے اعتبار سے ہی تعاون کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محبت بھری نگاہ سے دیکھیے آپ، یہ بھی آپ کا تعاون ہے. کسی مولانا کو اچھی نگاہ سے دیکھیے آپ، انشاءاللہ آپ کا یہ دیکھنا بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا اور آپ کی نسلوں میں علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے. کیونکہ یہ علماء اکرام، یہ حفاظ اکرام، یہ جو طلباء ہیں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ جو طلباء آپ کے سامنے بوریے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ طلباء کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہے اور ان کے لیے بلوں کی چوٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، حتیٰ کہ زہریلے جانور تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان کا جو پروٹوکول ہے، ان کا جو استقبال ہے، فرشتے کرتے ہیں.
ہمارا استقبال کوئی کرے نہ کرے لیکن ان کا استقبال تو فرشتے کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان طلباء کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے منتظمین کو، مدرسے کے تمام عملے کو بہت اچھی نگاہ سے ہم دیکھنے کی فکر اور کوشش کریں اور ہر ممکن ہر اعتبار سے تعاون ہم کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں حافظ معین اکبر صاحب اور حافظ عبدالرحیم صاحب، عبدالعظیم صاحب اور ان کا اسٹاف کہ اس چھوٹے سے دیہات کے اندر اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے. بہت دیر سے ہمارے برادران وطن بہت اچھی اور قیمتی باتیں بھی یہاں بتائے ہیں. اسی طریقے سے گنگا جمنی تہذیب بنی رہے اور ہمارا یہ ملک پھیلتا اور پھولتا رہے اور یہاں پیار اور محبت کی فضا بڑھتی رہے اور پھیلتی رہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.